جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشل۔ فوراً پیسہ کیسے ہاتھ آ جائے؟ اگر 1 لاکھ چاہیے یا 50 لاکھ کی ضرورت ہو، کس طرح آپ کو فوری مل جائے گا؟ ایک لفظ کا وظیفہ کر لیں تو آپ اگر یہ کر لیں گے تو بعد میں ہمیں دعائیں دیں گے۔ یہ بتا رہے ہیں داؤد جی، داؤد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں اور ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں۔ سلام دعا کرتے ہیں اور آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ۔ دیکھیں اس وقت ہر انسان کو ضرورت ہے پیسوں کی، کیونکہ پیسوں سے اس کے دین اور دنیا چل رہی ہے۔ کیونکہ اگر وہ پیسہ ہوگا تو وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے گا تو اس کا دین بھی مکمل ہو جائے گا، اور اگر دنیاوی ضرورت پوری کرے گا تو اس میں یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کے لیے یا اپنے خاندگی مسائل جو ہیں وہ بھی پورے کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے کسی کو، کوئی ہاتھ جو ہے دینے والا ہونا چاہیے، لینے والا نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ تو آپ کون سا ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کہ جس سے یہ ہے کہ فوراً پیسہ ہاتھ آ جائے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ بلا شبہ وظائف ہوں، پڑھائیاں ہوں، اعمال ہوں، بڑی شان ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں بذریعہ کلام الہی۔ بالکل، میں بہت پسند کرتا ہوں لوگوں کو، میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو طریقہ سکھائیں اللہ سے مانگنے کا۔ جن کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے نا تو ان کی لاٹری لگ جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کے ہاتھوں کی لائنوں میں پیسہ نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جن کا ذائچہ بناتا ہوں تو پیسہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو کہ سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتے، لیکن جب میں نے ان کو اعمال بتانے شروع کیے، پڑھائیاں بتانی شروع کرے، تو یقین جانے ان کے پاس پیسے کی ایسی ریل پیل ہوئی کہ پیسہ ختم نہیں ہوا۔ تو ہاں، طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی پڑھائی کرنی ہوتی ہے، جب کوئی وظیفہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پیچھے اساتذہ ہوتے ہیں، آپ کے پیچھے بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، آپ کے پیچھے اولیاء اللہ کا فیض ہوتا ہے جس کی دعاؤں سے آپ کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ تو میں بہت سے وظیفے ایسے کرتا رہتا تھا، بہت سی پڑھائیاں ایسے کرتا رہتا تھا، لیکن پڑھائیاں چلتی نہیں تھیں۔ لیکن پھر جب بزرگوں کی نگاہ ہوئی، بزرگوں کا فیض ہوا، تو پھر بہت اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئی۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ میں آپ لوگوں کو 2026 میں آپ کے کاموں سے اور انرجی سے متعلق ایک بہت ہی مجرب عمل لے کر آیا ہوں، بتاؤں گا، جس کے کرنے سے آپ بے انتہا پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب بھی ضرورت ہو تو یہ نہیں کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سبب بن جائے گا ایسا کہ آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا۔ بالکل آپ نے ایسے ہی بجا فرمایا۔ اور یہ جو ابھی 3 مہینے آ رہے ہیں، رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، برکتوں کے مہینے، رحمتوں کے مہینے، خیر و برکت کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، 11 دن کا عمل، یعنی کہ آپ اگر رجب میں 11 دن کا کر لیں، پھر شعبان میں کر لیں، پھر رمضان میں کر لیں، تو پھر دیکھیے پھر کس طرح دولت کی ریل پیل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے نبی، اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو اس پوری کائنات کو نہ بناتے۔ تو یہ پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی۔ 11 دن کے عمل میں آپ نے عمل بہت زبردست ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پیسہ تو آئے گا، کامیابی تو آئیں گی، لیکن اس کے کرنے سے آپ کی زندگی میں بڑا سکون آئے گا۔ آپ کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھلیں گے، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ عمل ہے جناب، پڑھنا ہے 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے ارزانہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ کس مناسبت سے ہے؟ جس طرح کہتے ہیں انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انظرنا، نظر فرمائیں، نظر کرم پھیر دیں۔ واہ، تو کمال ہوگا یہ وظیفہ، اس کی اجازت، یہ نمبر چل رہا ہے بلکہ ناظرین 0323434272 اس عمل کو کریں اور دیکھیں پھر کس طرح اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کے دروازے کھلیں گے۔ 11 دن کا عمل کرنے کے بعد گھر میں کچھ میٹھا بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، اور اس میٹھا بنانے کے بعد آپ نے ختم پڑھنا ہے بزرگوں کے نام کا روحانی نظام، اور اس پہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور سورہ اخلاص پڑھنا ہے 119 مرتبہ۔ تو اس وظیفے کی مخلوق جو بھی ہے، اس کے پیچھے جو وظیفے کے پیسے، دولت، عزت، جو کچھ بھی چاہیے، اپنی نیت کر کے اس کو پڑھیں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے۔ بزرگوں کی اجازت والا عمل ہے، اللہ کی مدد و نصرت والا عمل ہے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ایک ذکر کیا تھا کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تشریف فرما تھے، تو وہ ایک کہ ایک عام مسکین بندہ بیٹھا تھا، کپڑوں والا، بالکل یہ وہی عمل ہے، یہ وہی عمل ہے کہ
صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ایک گندے نارمل سے کپڑوں والا بندہ بیٹھا ہوا تھا تو سب نے کہا کہ یہ کیوں یہاں بیٹھا. ہاں جی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل دیا ہے. غصہ آپ مطلب تھوڑے سے لال چہرے پہ لائے اور یہی کہا کہ مسکینوں میں، اور یہی دعا کی کہ میں مسکینوں میں رہوں، مسکینوں کے ساتھ رہوں. ایسا ہی ہے غربا کے ساتھ. کیونکہ ویسے بھی یہ جو تھے نا اس وقت آپ کو چڑھاوا کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ آپ اس وقت بیڑے لے کے جاتے تھے. تو یہ بھی چیز ان کو تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا تھا ان کو اس نام سے نہ پکاریں، ان کو ارزنا کہیں، تاکہ جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نظر کرم پھیر دیں. تو جب انسان کسی مشکل میں ہوگا، دیکھو جی تو پوری کائنات جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری، تو مطلب یہ کہ میں کہتا ہوں اگر ان کی ایک نظر کرم ادھر ہو جائے ہم پہ تو بیڑے پار ہو جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظر حالنا ہے یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر. نبی کی شان تو پھر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. بتائیے کہ لفظ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو نبی کی شان اور پھر یہ وظیفہ اور درود. آپ تو غریبوں، مسکینوں اور بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے. تو یہی اگر ہم ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کے قول و فعل اگر انسان اپنی زندگی میں اپنا لے، کسی غریب کی مدد کر دے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی دے دے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کے اپنے بھی زندگی پھر جائے گی. امال جو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان